کہ یہ امت اگر ایک ہو جائے، ایک امت بن جائے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اور خدا نے 1,24,000 کو ایک ایک کے بعد بھیجا اس لیے کہ یہ تیار ہو ایک امت. یہ آپس میں بٹے نہیں. لیکن جہاں اللہ نے اپنے ہادیوں کو بھیجا وہاں شیطان اپنے نمائندوں کے ساتھ بھی مصروف رہا اور مصروف ہے، اور اس کا کام امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہے، تفرقہ ایجاد کرنا، فرقہ ایجاد کرنا. تو امت کے لیے ضروری کیا چیز ہے؟ بغیر قطرے کے دریا نہیں بن سکتا. قطرے جمع ہوتے ہیں تو موج اور لہر بنتی ہے، تبھی دریا بنتا ہے. اکیلا قطرہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس کا وجود ضروری ہے. اگر اس کا وجود ہوگا تو وہ جمع ہوں گے تو یہ موج بنے گی. تو اس لیے فرد مہم ہے، شخص مہم ہے، میں مہم ہوں، میں امپورٹنٹ ہوں، ضروری ہوں میں. اور جب تک میں اپنے اوپر کام نہیں کروں گا امت تشکیل نہیں پائے گی. میں یہ کہوں وہ اچھے ہو جائیں، ان کو ایسا کرنا چاہیے، ان کو ایسا کرنا چاہیے، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ میں کیوں نہیں ہوں خود؟ تو ابتدا میرے اپنے وجود سے ہے. اگر میں اپنی طرف توجہ دوں گا تو پھر آہستہ آہستہ آس پاس میرا بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. یہ درس، یہ تربیت گاہ یہ سید الشہداء کی ہے ہی اس لیے یہاں آنے والا کوئی بھی ہو، کسی مسلک سے ہو، کسی فرقے سے ہو، کسی مذہب سے ہو، کسی زبان سے ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. حسین کا پرچم جمع کرنے کا پرچم ہے. حسینیت جوڑتی ہے، حسینیت متحد کرتی ہے، اور یہ کر رہی ہے پوری دنیا میں. آپ کے سامنے پوری دنیا امام حسین علیہ السلام کے پرچم کے نیچے جمع ہو رہی ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے روایات کہتی ہیں کہ جب امام ظہور فرمائیں گے خانہ کعبہ میں تو جب اپنے بارے میں کہیں گے انا بقیت اللہ، میں اللہ کا باقی ہوں، تو اپنا تعارف امام حسین سے کرائیں گے. اے یا ایھا العالم، اے عالم کے لوگوں، میرے جد حسین ابن علی ہے، کیونکہ دنیا امام حسین کو پہچان چکی ہوگی. اسی لیے یہ مجالس اور عزاداری کا اصل مقصد خداوند متعال تک پہنچنا ہے، کیونکہ امام خدا کا نمائندہ ہے، اور بغیر خدا کے نمائندے کے انسان ہدایت کے راستے پر نہیں چل سکتا. یہ ٹوٹی پوٹی گفتگو بہرحال چند دن آپ کی خدمت میں کی کہ ہم امت کی طرف بڑھیں، اور پھر انفرادی گفتگو کہ انسان اپنے اندر اس عمل سے جو نور حاصل ہوتا ہے اسے محفوظ رکھے. کیوں؟ کیونکہ یہ نور جمع ہوگا تو اس نور کی طرف ہدایت پائے گا جسے خدا نے زمین پہ رکھا ہوا ہے. یہ کنیکشن اصل میں کنیکشن ہے. میں نیکی کیوں کروں؟ میں واجبات کیوں ادا کروں؟ میں حرام سے کیوں بچوں؟ کیونکہ تمہارے وجود سے نور نکلنا ہے، اور یہ نور اس نور کو دیکھے گا کہ جسے اللہ نے اس روئے زمین پر ہدایت کے لیے رکھا ہوا ہے. اور یہ کنیکشن اسی کے ساتھ چلے گا کہ انسان اپنے آپ کو تیار کرے. دنیا ظلم اور ستم آپ کے سامنے ہے، جو دنیا میں ہو رہا ہے، فلسطین میں، غزہ میں جو حالات آپ کے سامنے ہیں، جس طریقے سے باقی ممالک کے اوپر ابھی ایران کے ساتھ جو ہوا. امت کو وحدت کی ضرورت ہے. جو بھی آج کل کے دور کے اندر تفرقہ ایجاد کرے آپ سمجھ لیں کہ وہ یا تو دشمن کا اعلی کار ہے یا پھر دشمن کی زبان بول رہا ہے. دشمن کی زبان، دشمن کا کام ہی یہی ہے. اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان مسلمان وحدت اختیار کرے اور آگے کی طرف بڑھے. انسانیت کے لیے کام کرنا مذہب کی ضرورت نہیں ہوتی. انسانیت بیدار ہے. ظلم ہو رہا ہے، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے. کیا چیز دبائی جا رہی ہے دنیا سمجھ رہی ہے، اور اگر مسلمان نہیں سمجھ رہا تو مسلمان غافل ہے اپنے فرقوں میں، اپنی چیزوں میں. ابھی بھی آپ دیکھیں، ابھی بھی ہمارے یہاں لوگ پرانی باتوں کو لے کر اور بہت ساری ایسی باتوں پہ تفرقے جو ہے وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں. تو ذہن محترم، خلاصہ یہی ہے کہ ایک امت کے لیے کوشش کریں، اپنے
وجود سے کوشش کر. پہلی چیز اپنے آپ کو صحیح کرنا. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ روز 3 مصیبتوں سے گزر رہا ہے. 3 مصیبتیں روز گزر رہا ہے. اور فرماتے ہیں کہ اگر انسان ان میں سے کسی ایک کو بھی عبرت لے لے, یعنی اپنے لیے اس میں سے درس لے لے کسی ایک پہ بھی, تو ان مصیبتوں کو وہ بہت آرام سے طے کر سکتا ہے. وہ کون سی 3 مصائب ہیں جو ہر روز ہر شخص کے اوپر ہیں؟ امام فرماتے ہیں پہلی چیز کہ انسان جو ہے وہ ہر روز جو ہے اس کی زندگی کا دن کم ہو رہا ہے, ہر روز کم ہو رہا ہے. یعنی ایک چیز آپ کے پاس ہے وہ ختم ہو رہی ہے, کم ہو رہی ہے. کہنے کو تو انسان بڑا ہو رہا ہے, 5 سال 10 سال 15 سال بڑا ہو رہا ہے, لیکن اصل میں اس کا وقت معین ہے کہ جس دن اس نے اس دنیا سے جانا ہے. اب یہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے, تو اگر آپ ادھر سے دیکھیں تو اس کی زندگی کم ہو رہی ہے. ہر چیز ہر روز ایک دن کھو رہا ہے. امام فرماتے ہیں جب تمہارے پاس مال ہو اور مال کم ہو جائے تو تم کتنے غمگین ہوتے ہو. کاش تم ہر روز اپنی زندگی کے بارے میں بھی اتنے ہی غمگین ہوتے, کیونکہ ایک چیز کم ہو رہی ہے تمہارے پاس سے اور وہ تمہاری عمر ہے, اور تم کم ہو رہے ہو. کہا مگر تم عبرت نہیں لے رہے اس سے. دوسری چیز امام فرماتے ہیں کہ ہر روز انسان جو ہے وہ رزق حاصل کر رہا ہے, رزق لے رہا ہے. اگر حلال لے رہا ہے یا پھر حرام لے رہا ہے. حلال ہے تو بھی حساب دینا ہے, اور حرام ہے تو عذاب لینا ہے. وہ یہ ایک ہے تو مل تو رہا ہے, لیکن ایک مصائب تو ہے انسان کی زندگی پہ. کیا مولا متقیان بھی فرماتے ہیں کہ ایسی زندگی پر کہ جس کے حلال میں حساب ہو اور حرام میں عذاب ہو, تعجب ہے کہ انسان اس کے لیے کتنا آگے بڑھ رہا ہے. تیسری چیز امام فرماتے ہیں کہ شب روز سے یعنی دن سے رات نہیں ہوتی مگر انسان ایک قدم آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے. ہر روز رات سے دن, دن سے رات ہوتی ہے, ایک قدم آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے, اور اس کو یہ نہیں پتا اس کا یہ قدم جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف جا رہا ہے, مگر وہ بے خبر ہے. اذان محترم خوب اگر ہم اپنی زندگی کی طرف توجہ دیں, تھوڑی سی توجہ دیں, اپنی طرف توجہ دیں, متوجہ ہوں ہم کر کیا رہے ہیں اپنی زندگی میں, پرسنل لائف ہے. کیوں میرا دل, کیوں میرا باطن جو ہے وہ خدا کی طرف متوجہ نہیں ہے؟ کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو بیسیکلی نماز پڑھتے وقت تو وہ خدا سے کلام کر رہا ہے نا. تو کیا کلام کرتے وقت وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ خدا سے کلام کر رہا ہے؟ یا قرآن پڑھتے وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ خدا مجھ سے کلام کر رہا ہے؟ لیکن نماز بندے کا کلام خدا سے, قرآن خدا کا کلام بندے سے ہے. خوب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ میری بات سن رہے ہیں, آپ میری بات کو سمجھنے بھی کوشش کر رہے ہیں, اگر تو میں کوئی اچھی بات کروں تو, اور اگر آپ کوئی بات کریں گے تو میں بھی سنوں گا. لیکن یہ کیسا رابطہ ہے کہ میں خالق سے بات کرتے وقت دھیان میرا کہیں اور ہے, ذہن میرا کہیں اور ہے, یا میں متوجہ ہی نہیں ہوں اس سے بات کرتے وقت, میری توجہ ہی اس کی طرف نہیں جا رہی ہے. کیسے ہوگا یہ؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ سب باتیں آپ کو پتہ ہیں, یہ نئی باتیں کوئی نہیں ہے, لیکن کیا چیز ہے, کون سا بیریئر ہے جو یہ مجھے سمجھنے نہیں دے رہا؟ کون سی رکاوٹیں ہیں یہ کہ مجھے آپ سب ماشاءاللہ اہل نماز ہیں, نماز پڑھنے والے لوگ ہیں, اور یقیناً مجھ سے بہتر نماز ہے, لیکن میں توجہ میری اس کی طرف کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جیسے انسان باقی کاموں میں توجہ دیتا ہے,
ایک لائن، انسان کی معرفت کم ہے. انسان جس کو پہچانتا ہے اس کے آگے کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ اپنے بزرگ کے آگے، اگر کوئی اور شخصیت ہو اس کے آگے کیسے کھڑا ہوگا؟ جس کا آپ بہت احترام کرتے ہو، کوئی ایسی شخصیت آ جائے آپ سب کھڑے ہو جائیں گے احترام میں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس کی معرفت ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے. ایک شخص کو نہیں پتا وہ نہیں کھڑا ہوگا. کیوں؟ آپ بولیں گے کیوں نہیں کھڑا؟ میں نہیں جانتا کون ہے، مجھے نہیں پتا کون ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جب اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں اور ہماری توجہ نہیں جا رہی ہے تو ہم اس کی معرفت سے معذور ہوئے ہیں؟ جبکہ آپ دیکھیں کہ جب اذان ہوتی تھی اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، امام رسول خدا کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا. کیوں؟ خالق بلا رہا ہے. عزیزان محترم، 1,24,000 نبی، وسیع ان کے، اور اس کے بعد ائمہ، امام اور اولیاء خدا، سب کس لیے آئے تھے؟ تاکہ ہم خدا کی طرف متوجہ ہوں. ہم خدا کی طرف متوجہ ہوں گے تب ہم وہ کام نہیں کریں گے جو وہ نہیں پسند کرتا. کیوں معاشرے میں لوگ غلطیاں کر رہے ہیں؟ کیوں معاشرے میں فساد اخلاقی ہے، گناہ ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ چوری ہو رہی ہے، حق کھایا جا رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، بے پردگی ہے، بے حجابی ہے. یہ سارے مسائل کیوں ہیں؟ کیونکہ اصل میں وہ دیکھ رہا ہے لیکن میں متوجہ نہیں ہوں. اگر وہ کسی اور امت، جیسے پہلے زمانے کی امتیں جب کوئی غلطی کرتی تھیں تو ان کے چہرے پر کیا آ جاتا تھا؟ نشان آ جاتا تھا کہ اس نے یہ کیا ہے. ہمارے اوپر تو رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، غلط کر رہے ہیں لیکن خدا چھپا رہا ہے. لیکن عزیزان محترم، اگر خدا نہ خواستہ اسی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا، جانا تو سب نے ہے نا، کوئی رکے گا نہیں، یہاں سب نے جانا ہے، تو کیا اس عالم سے اس عالم میں جانے کے لیے تیار ہوں یا نہیں ہوں؟ اور پھر اس سے بڑھ کر جو کام ہے، یہاں صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اچھا کرنا ہے، آپ نے معاشرے کو اچھا کرنا ہے، آپ نے سوسائٹی کو بہتر کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ بہرحال جس امام کا انتظار کر رہے ہیں اس کی حکومت ہوگی اسلام پوری دنیا کے اندر. اس حکومت میں کیا کریں گے آپ؟ جب آج میں اپنی زندگی میں اس 6 فٹ کے قد پہ امام کی حکومت نہیں ہونے دے رہا تو میں باہر کیسے حکومت ہونے دوں گا؟ اور پوری دنیا کا جو شیطان اور اس کا پورا سسٹم ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے امام کی حکومت نہ بنے. اس کی پوری کوشش ہے. وہ ہر جگہ گھسا ہوا ہے، ہر جگہ آیا ہوا ہے، نفوذ کر رہا ہے، جاسوسوں کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، اکنامکس کے ذریعے سے، ایجوکیشن کے ذریعے سے. پوری دنیا میں اس کا کام ہی یہ ہے. لیکن وہ جو کچھ بھی کر لے، اللہ کا وعدہ حق ہے، خدا کے وعدے کو کوئی بدل نہیں سکتا. لیکن عزیزان محترم، اس وعدے میں میں کہاں کھڑا ہوں؟ خدا تو قرآن میں کہہ رہا ہے اگر تم نے نہیں کیا تو میں دوسری امت بنا دوں گا، میں دوسری قوم پیدا کر لوں گا. خدا نے تو کہا ہے کہ تم نہیں کرو، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں میری ضرورت ہے. یہ جو ہم اسلام پر ہیں اور ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اسلام زندگی میں کہاں ہے؟ اسلام معاشرے میں کہاں ہے؟ کیوں آج مسلم معاشرہ سب سے زیادہ مشکلات کا شکار ہے؟ کیوں کرپشن ہے؟ کیوں سفارش ہے؟ کیوں جھوٹ ہے؟ وہ یہ اسلامی معاشرہ ہے؟ کون بتائے گا آپ کو؟ کوئی بھی نہیں بتائے گا. کیوں امام حسین علیہ السلام کربلا آئے؟ عزیزان محترم، خوب یہی تو پیغام ہے پوری دنیا کو دینا، کیونکہ یہ ممبر حق کا ممبر ہے. یہاں سے اگر پیغام نہیں جائے گا تو بھول جائیں، دنیا میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے سوائے یونیورسٹی امام حسین کے کہ جو دنیا میں لوگوں کو سکھا سکے. امام حسین کیوں کربلا آئے تھے؟ کیونکہ امت غافل ہو گئی تھی. یزید جیسا شخص
حاکم ہو جائے اور امت خاموش بیٹھی ہوئی ہو۔ آج پوری دنیا مسلمان 56 ممالک 57 ٹوٹل ہیں، اس میں سے میجورٹی خاموش ہے۔ اکیلا اسرائیل اس کا جو دل چاہتا ہے کرتا ہے، کبھی اس کو مارتا ہے، کبھی اس کو مارتا ہے، کبھی اس کو مارتا ہے، اور یہ بس گفتگویں کر رہے ہیں، سمجھانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کسی کو اپنی دنیا پیاری ہے، پیاری۔ یہ جو لوگ کوفہ میں بیٹھے رہ گئے نا، ان کو اپنی دنیا پیاری تھی، مگر جنہیں اللہ کا دین اور دین کی حاکمیت پیاری تھی، انہوں نے اپنے امام کے بلانے پر لبیک کہا۔